عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، بے شک فرشتے عنان یعنی بادلوں میں اترتے ہیں اور وہ آسمان میں ہونے والے فیصل شدہ امور کا تذکرہ کرتے ہیں، تو شیاطین چوری سے اسے سن لیتے ہیں اور پھر وہ اسے کہن تک پہنچا دیتے ہیں، اور کہن اس کے ساتھ اپنی طرف سے 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہن، نجومی، عراف وہ شخص ہے جو غیب بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4592 سے لے کر 4594 تک، 3 حدیثیں ہیں۔ آگے حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کہن کے پاس جا کر اس سے کسی گم شدہ چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اس شخص کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں 4595 اور 4599 نمبر حدیث ہے۔ آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہن یا عراف کے پاس آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا کفر کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ مسند امام احمد میں 6808 سے لے کر 6815 تک۔ آگے صفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عراف کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ مسند امام احمد میں 6816 سے لے کر 6825 تک ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کہن کے پاس آئے پھر وہ جو کہے اس کی تصدیق کرے، یا حیض عورت کے پاس آئے یا اپنی عورت کے پاس اس کے دبر سے آئے، تو وہ ان چیزوں سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں۔ سنن ابو داؤد میں 3904 سے لے کر 3910 نمبر تک یہ حدیثیں موجود ہیں۔ آگے تعویذ لٹکانے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، جو تمیم لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو سفید منکے لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون نہ دے۔ مسند امام احمد 7739 نمبر حدیث ہے۔ آگے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک گروہ، ایک قافلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 9 آدمیوں سے بیعت لے لی ہے اور اس ایک کو چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے تمیم لٹکایا ہوا ہے۔ پس اس بندے نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس تعویذ کو کاٹ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی۔ پھر آپ نے فرمایا، جس نے بھی تمیم لٹکایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی۔ مسند امام احمد میں 7740 نمبر حدیث ہے۔ آگے عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، ہم عبداللہ بن حاکم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہ بیمار تھے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے اور ان سے کہا، اگر تم شفا حاصل کرنے کے لیے گلے میں کوئی تعویذ لٹکا لو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیسے تعویذ لٹکا لوں، جبکہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کچھ لٹکایا اور اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مسند امام احمد 7741 نمبر حدیث ہے اور 7742 نمبر، 2 حدیثیں ہیں۔ آگے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جامع ترمذی کی یہی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی، کہ میں عبداللہ بن حاکم رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ان کی عیادت کے لیے، جبکہ ان کو ہمراض کا مرض تھا۔ ہم نے کہا، کوئی تعویذ وغیرہ کیوں نہیں لٹکا لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے، کہ میں موت کو اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی چیز لٹکا لوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں 2072 نمبر حدیث ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم کرنے کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے بچھو کے ڈنگ مارنے اور نظر بد اور پسلی میں نکلنے والے دانے کے سلسلے میں جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ جامع ترمذی میں 2056 سے لے کر 2064 تک۔ آگے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد زہریلی چیز کے ڈسنے اور پھوڑے وغیرہ کا دم کرنے کی رخصت دی ہے۔ مسند امام احمد میں 7703 سے لے کر 7710 تک ہے۔ آگے
عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھرانے کو زہریلی چیز کے ڈسنے سے دم کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ مسند امام احمد میں 7711 سے لے کر 7737 تک موجود ہے۔ یہ اس میں پوری ڈیٹیل ہے نبی علیہ السلام کی ان دعاؤں کی کہ جو نبی علیہ السلام جو دعائیں پڑھ کے دم کرتے تھے اور جو اپنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی علیہ السلام نے سکھائے تھے۔ 7711 سے لے کر 7737 تک یہ جو حدیثیں مسند امام احمد میں موجود ہیں، تو ان میں نبی علیہ السلام کی وہ دعاؤں کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔